وہ عزیزو 51 ملین ریال ہر ایک کے حصے میں آئی. سارا انہوں نے اس کا اوراق چھان مارے، تلاش کی، کوئی وصیت نہیں کی. میں اور یہ میرا بھائی ہم اپنے اس چچا کے پاس گئے. ہم نے جا کے اس سے کہا ایسا کرو کہ ہمیں ٹیکسی لے دو اور ہم تمہیں قسطیں جو ہیں وہ ادا کرتے رہیں گے. یہ سن کر ہمارا جو چچا ہے اس نے بڑی سختی کے ساتھ ہمیں ڈانٹا، بڑا برا سلوک کیا اور اس نے کہا نکل جاؤ، میں نے یہ مال تمہارے لیے جمع نہیں کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین اکرام، آج کا جو قصہ اور واقعہ ہے یہ بلا شبہ بڑا ہی عبرتناک ہے. ہوا یوں عزیزو کہ کسی بڑے شہر میں، آپ ریاض کہہ سکتے ہیں، جدہ کہہ سکتے ہیں، یا کوئی اور بڑا شہر، وہاں کا ایک نہایت امیر آدمی، بڑی دولت اس کے پاس، اور وہ فوت ہو گیا. اور فوت ہونے کے بعد اس کی جو دولت ہوتی ہے وہ اس کی تو نہیں ہوتی، وہ تو قبر میں تو نہیں جاتی نا ساتھ، وہ کیا ہوتی ہے؟ ورثاء میں تقسیم ہوتی ہے. اب اس کی وفات کے بعد اس کے ورثاء کو تلاش کرنے شروع ہو گئے. نہ اس کی بیوی تھی، نہ اس کا بیٹا تھا، نہ اس کا بھائی تھا. لو جی، تلاش کرتے کرتے پتہ چلا کہ اس کے 2 بھتیجے ہیں، 2 سگے بھتیجے ہیں، وہ اس کے وارث ہیں. ٹھیک ہے جی. اب معاملہ جو ہے ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، عدالتوں میں چلا جاتا ہے، قاضی کے پاس چلا جاتا ہے. لو جی، قاضی نے ان کا جو ترکہ تھا، جو اس نے مال چھوڑا، اس کا جب حساب کیا تو وہ پتہ کتنی دولت تھی؟ وہ عزیزو 51 ملین ریال ہر ایک کے حصے میں آئی. یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ 51 ملین ریال ایک کے حصے میں اور 51 ملین ریال دوسرے کے حصے میں آئی. اچھا، اس کے علاوہ کوئی 7 لاکھ ریال جو تھا اس کے علاوہ بھی بچ گیا. اب جو قاضی تھا اس نے تقسیم کرنے سے پہلے اس نے اس کا حاشیہ، جو اس کے جو ملازمین تھے، اسے کہا ایسا کرو کہ یا تلاش کرو، اس شخص نے یہ اتنا امیر آدمی تھا، اس نے کوئی وصیت کی ہے، اس نے کچھ لکھا ہے کہ جو کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا ہو، یا اس نے کوئی نیکی کرنے کی تلقین کی کہ میرے مرنے کے بعد میری اتنی دولت جو ہے اس کو فلاں کو دے جائے فلاں. لو جی، سارا انہوں نے اس کا اوراق چھان مارے، تلاش کی، کوئی وصیت نہیں کی ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ انسان فوت ہونے سے پہلے اتنا مال، اتنی جائیداد، اتنی دولت، لیکن وہ اللہ کے لیے کچھ نہ چھوڑ کے جائے، کوئی وصیت، کچھ نہیں ہے. لو جی، قاضی کو بڑا افسوس ہوا. اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے چاہا کہ جو فوت ہونے والا ہے اس نے تو غلطی کی ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی نیکی ہو جائے، اس کے مال میں سے کچھ حصہ اس کے لیے کوئی خیراتی کام، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی بے شمار کوئی ہاسپٹل، بے شمار ایسے خیراتی کام ہیں جو کہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. اس نے ان دونوں بھتیجوں کو بلایا. قاضی نے کہا دیکھو بات سنو، تمہارا جو چچا تھا وہ فوت ہو گیا ہے اور اس نے تمہارے لیے بہت بڑی دولت چھوڑ کے گیا ہے، 51 ملین. یہ کوئی چھوٹی ہی رقم تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اچانک بیٹھے بٹھائے تم کو اتنا بڑا مال دے دیا ہے. کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ اس میں سے کچھ حصہ، کچھ پیسہ تم صدقہ کر دو، اور اس پیسے سے ہم جو ہے وہ کوئی چیریٹی کا کام کر لیں گے؟ ان میں سے ایک جو ہے اس نے سنتے کہا، اس نے کہا قاضی صاحب، جج صاحب، بالکل نہیں، میں 1 ریال بھی نہیں دوں گا. قاضی جو ہے وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں جی، یہ کیا؟ اس نے کہا بات اس میں یہ ہے کہ ہمارا یہ جو چچا تھا یہ بے حد بخیل تھا، اپنی ساری زندگی اس نے ہمیں اپنے قریب نہیں آنے دیا. اور ہوا یوں کہ ایک دن ہم بڑے مجبور تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. میں اور یہ میرا بھائی ہم اپنے اس چچا کے پاس گئے. ہم نے جا کے اس سے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم ایک ٹیکسی خریدنا چاہتے ہیں جس کے اوپر ہم دن رات محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، کام کریں گے. ایسا کرو کہ ہمیں ٹیکسی لے دو اور ہم تمہیں قسطیں جو ہیں وہ ادا کرتے رہیں گے. اس لیے کہ اگر ہم کسی کمپنی سے یہ پیسہ لیتے ہیں اور ان سے ٹیکسی خریدتے ہیں تو اس کی قسط ہمیں بہت زیادہ دینے پڑے گی اور ہمیں نقصان ہوگا. یہ سن کر ہمارا جو چچا ہے اس نے بڑی سختی کے ساتھ ہمیں ڈانٹا، بڑا برا سلوک کیا اور اس نے کہا نکل جاؤ، میں نے یہ مال تمہارے لیے جمع نہیں کیا ہے، میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے. تم چاہتے ہو کہ تمہیں بیٹھے بٹھائے
یہ میں مال دے دوں اپنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتا ہے کہ اس نے ہمارے چچا نے ہمیں دونوں کو دتکار کر اس نے ہمیں ذلیل و خوار کر کے اپنے دفتر سے نکال دیا. اور آج اللہ کی قسم میں اپنے مال میں سے 1 ریال بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. ناظرین اکرام، قاضی نے جب یہ سنا تو اس کو بڑا افسوس ہوا. اس نے بڑے پیار سے بڑے محبت سے دونوں بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ جو بڑا بھائی تھا جس نے پہلے انکار کیا تھا اس نے صاف انکار کر دیا. اس نے کہا سوال ہی پیدا ہوتا، میری طرف سے تو بالکل جو ہے نا وہ مکمل جواب ہے، میں کچھ نہیں دوں گا. دوسرا بھائی جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر نرمی آئی. اس نے کہا کہ جناب میرا مال جو ہے اس میں یقیناً چونکہ میرا ہے میں تصرف کر سکتا ہوں، لہذا اس میں سے معمولی سا اس نے حصہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ میں تبرع کرتا ہوں، میں یہ ادا کرتا ہوں، میں یہ چیریٹی کرتا ہوں، میری طرف سے یہ جو اضافی رقم ہے اس کو بے شک آپ کسی مسجد میں کسی مدرسے میں یا کسی خیر کے کام میں لگا دیں. عزیزو، اس واقعے کا جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو کہ عزیزو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ آپ نے ارشاد فرمایا نا، جس کا مفہوم حدیث کا اس طرح ہے کہ ابن آدم یہ بات کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال، میرا پیسہ، میری جائیداد، میری دولت. حالانکہ مال اس میں حقیقت میں اس کا صرف وہی ہے جو اس نے کھایا جو ختم ہو گیا، جو اس نے پہن لیا اور پرانا ہو گیا، یا صدقہ کیا تو وہ باقی رہ گیا، اور باقی کیا ہے؟ باقی تو وہ رسا کا ہے. ناظرین کرام، میں یہاں پہ اس بات کو آپ سے پہلے بھی شاید اس قسم کی گفتگو ہماری ہوتی رہتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ سیلفش بن جائیں. اور وہ یہ ہے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ مہما کان آپ کے حالات ہیں، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ چیریٹی کر کے جائیں، صدقہ خیرات کر کے جائیں، تاکہ وہ قبر میں آپ کے کام آئے. بات یہ ہے کہ جب موت آتی ہے نا، لمحہ لگتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، فوراً جناب علی جو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، ہارٹ ہو جاتی ہے. اور اصل مال پتہ کیا ہے؟ اصل مال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں انسان خرچ کر لیتا ہے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ وہ جو اس نے واقعہ باوجود اس بات کے کہ وہ ملینر تھا، جی اس کے پاس کتنے ملائین تھے، اور اس نے اپنے بھتیجوں کے ساتھ اس نے بدسلوکی کی، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آیا، ان کو دتکار دیا، دفتر سے ان کو ذلیل و خوار کر کے نکال دیا. یہ بات بھی بہت بری ہے، اور یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ کبھی بھی انسان بھولتا نہیں ہے. ایک بات اور آخری جو ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیے نرمی، احسان اور سخاوت یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے باقی رہتی ہیں. بہت بہت شکریہ.